بسم اللہ۔ باب دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں، حدیث نمبر 111۔ ابو حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن، یا پھر فہم ہے، سمجھ ہے جو ایک مسلمان کو اللہ عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 112۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ یعنی مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو مسائل ہیں میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، ایک گھاس ہے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبر میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اذخر یعنی اذخر گھاس ضرورت کے تحت کاٹی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 113۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث نمبر 114۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض یعنی بیماری میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ، لکھنے کے سامان لاؤ، تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس سے جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریک کے درمیان حائل ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی باتیں لکھی جائے گی اور لکھ کر اس کو قلم بند کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے ہوئے فرامین کو لکھا کرتے تھے اور ساتھ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔